بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم منٹھار نیوز کے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ دلبر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹھار نیوز۔ آج آپ کو بتائیں گے موسموں کے ساتھ رنگ بدلتی جنت نظیر عطا آباد جھیل کے بارے میں۔ پاکستان کی حسین ترین وادی ہنزا میں حادثاتی طور پر وجود میں آنے والی عطا آباد جھیل سیاحوں کی پسندیدہ مقامات میں سے ایک بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحوں کی بڑی تعداد اس جنت نظیر مقام کے اطراف ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ گلگت سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی گوجل میں واقع عطا آباد جھیل اپنے نیلے، شفاف اور میٹھے پانی کی وجہ سے بے حد مقبول ہے، جبکہ اس کے ارد گرد موجود بلند چوٹیاں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ منظر کسی جنت سے کم نہیں لگتا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سر فلک پہاڑوں کے دامن میں کسی نے شفاف پانی کا تالاب بنا دیا ہے۔ یہاں آنے والے اپنے شمار خوش نصیبوں میں کرتے ہیں۔ کچھ منفرد اور انوکھی جھیل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی گھنٹوں کی پرخطر اور کٹھن مسافت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہنزا جو ہے ایک دلکش وادی ہے۔ عطا آباد جھیل پہ ہم نے بہت انجوائے کیا۔ پنجاب فیصل آباد سے ہم آئے ہیں، تو سب دوستوں سے، پاکستانیوں سے گزارش ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ضرور آئیں تاکہ جو آپ کی لائف ہے اس کو آپ انجوائے کر سکیں، قدرت کے حسین نظارے آپ دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ عطا آباد جھیل کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں۔ 2010 میں عطا آباد جھیل ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس سے قبل اس مقام پر عطا آباد گاؤں اور بہتا ہوا دریائے ہنزا ہوا کرتا تھا، لیکن 4 جنوری 2010 کو اس گاؤں کو خوفناک لینڈ سلائڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث تقریباً 4 ماہ تک دریائے ہنزا کا بہاؤ رک رہا اور یہ بدقسمت گاؤں ایک بڑی جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ بہترین اصل سندھ میں آیا ہوں، حیدرآباد میں اتنے گھومن لائے آیا ہوں، ویکیشنس وغیرہ زبردست موسم کے حساب سے لیک کا تمام بہترین لگو گھومی، تمام جگہ خوشی تھی۔ ابتدا میں نہ صرف مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ شاہراہ قراقرم بھی متاثر ہوئی، جس کے باعث کھنجرہ بائی پاس تک سڑک کے ذریعے آمد و رفت بھی متاثر ہوئی، لیکن اب یہ جھیل ایک بہترین سیاحتی مقام بن چکی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل عطا آباد میں موجود ہے۔ یہ تقریباً 10 کلومیٹر اس کا جو ایریا ہے وہ بنتا ہے، اور اس کی گہرائی تقریباً شروع میں بتایا جاتا ہے کہ 500 فٹ سے شروع ہو کر آگے تقریباً کوئی 1000 فٹ تک اس کی گہرائی جاتی ہے۔ اب تو یہ فل ہو گئی ہے، بارشیں بھی ہوئی ہیں، برف باری ہونے سے اس کا پانی کا لیول بہت زیادہ اوپر آ گیا ہے، جو مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق۔ تو یہ بہت بڑی جھیل ہے، 10 کلومیٹر کا اس کا رینج ہے۔ کشتیوں والے صرف 5 کلومیٹر تک اس کا سفر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں تک ان کی رینج، ان کے موبائل کی رینج ہوتی ہے، اس سے آگے موبائل کی رینج نہیں ہوتی، اس لیے وہ آگے نہیں جاتے۔ اس کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے نیلے رنگ کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا رنگ ہمیشہ نیلا نہیں رہتا بلکہ موسم کے حساب سے بدلتا ہے، جس کی وجہ آسمان کے عکس کو اس پر مکمل طور پر غالب رہنا ہے۔ اچھا، عطا آباد جھیل کی تھوڑے سے مختصر ہسٹری یہ ہے کہ 2010 میں یہ بنی ہے۔ اس وقت اس کی لینتھ جو تھی وہ 22 کلومیٹر تھی، اب کم ہو کے 10 کلومیٹر رہ گئی ہے، اور اس کی جو گہرائی تقریباً اندازے کے مطابق 300 فٹ کے قریب ہے، اور مزید جو ہے جولائی اگست میں پانی مزید بڑھے گا، تقریباً 10-12 فٹ مزید بڑھے گا۔ کتنے ادھر ٹورسٹ آتے ہیں ڈیلی کے؟ تقریباً ڈیلی ٹورسٹ کوئی تقریباً 8-10 ہزار لوگ آتے ہیں سیزن میں، ایک سیزن میں 8-10 ہزار سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ جھیل موسم کے لحاظ سے اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے۔ اگر آسمان پر سیاہ بادل ہوں تو جھیل کا رنگ بھی سیاہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاح صرف جھیل کا نظارہ کرنے نہیں آتے بلکہ ان کا مقصد کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کا مزہ لینا بھی ہوتا ہے۔ اس پار کرنے میں کم از کم 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، اور اس کا 1 گھنٹے میں جھیل کے ارد گرد پھیلے مناظر سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔
جبکہ پانی کے دونوں اطراف اونچے اونچے پہاڑ کسی منفرد دنیا کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھیل کسی سیدھی سڑک کی طرح نہیں بلکہ اس میں کئی موڑ بھی آتے ہیں اور ہر موڑ پر ایک الگ اور خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ اس کے عقب میں ایک پراسرار خاموشی طاری ہوتی ہے جس کو محسوس کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ جھیل کے درمیان میں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ یہ جھیل 9 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جبکہ چینی فن تعمیر کے ایک عظیم شاہکار عطا آباد ٹنل نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ سیاحوں کے جھیل کے ساتھ پہاڑوں کا سینہ چیرتی سرنگ میں بھی خاصی دلچسپی لیتے ہیں، جسے 1 سال پہلے ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے سیر کے لیے سب سے اچھا وقت موسم گرما ہے، کیونکہ موسم سرما میں سردی اور برف باری کے باعث نہ صرف یہاں آنے والے راستے بند ہو جاتے ہیں بلکہ جھیل پر بھی برف کی تہ جم جاتی ہے۔ اس جھیل کے دیوانے ہر سال یہاں آتے ہیں اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے کہتے ہیں کہ جس نے یہ دلکش نظارہ نہیں کیا اس نے پاکستان میں کچھ نہیں دیکھا۔ کم از کم ایک مرتبہ تو سیاحوں کو اس جھیل کا نظارہ لازمی کرنا چاہیے۔ ہماری یہ خوش قسمتی رہی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان مصباح الحق بھی اس دن عطا آباد جھیل کی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی موجود ہیں جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ وادی ہنزا کی خوبصورت جھیل عطا آباد اور رحیم یار خان کی خوبصورت جھیل گٹھ بیری میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر رحیم یار خان کی خوبصورت جھیل گٹھ بیری میں کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں تو یہاں پر بھی ہزاروں کے حساب سے لوگ آ کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر ضلعی انتظامیہ اس جانب تھوڑی سی توجہ دے تو جس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ ہزاروں بے روزگار لوگوں کو بھی روزگار ملے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلبر حسین، منٹھار نیوز، رحیم یار خان۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں